اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری محترم ماؤں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے اخلاص نیت کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کچھ دین باتیں سننے کی اور کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اور ایک حدیث لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے اخلاص کے نیت کے بارے میں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے دریافت کیا کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے آخرت میں اجر پانے کے لیے اور دنیا میں شہرت پانے کے لیے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ سائل نے اپنا یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا، اور ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب ملا کہ وہ کسی اجر کا ثواب کا مستحق نہیں ہے۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ صرف وہی عمل قبول کرے گا جو صرف اسی کے لیے ہو، یعنی کہ اللہ کے لیے ہو، اور اسی کی خوشنودی اس عمل کی محرک ہوگی۔ تو یہاں پہ آج اخلاص نیت کا معنی ہے صرف اللہ کے لیے جو بھی کام کرے۔ بعض لوگ ایسا کرتے کہ فلاں انہوں دیکھنا، نہیں تو ان کے دل میں میں بہت گریٹ، ایسا گریٹ سمجھنا مجھے دیکھ کے، یا پھر میں اتنا مال خرچ کرتا ہوں تو میرا بڑا پن ہونا، یا پھر میں کرنا، میں کریم، میں دیم، یہ لوگوں کے لیے جو میں پنا رکھتے ہیں، ایسا نہیں، ایسے لوگوں کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں جس کا اجر مل جاتا۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کا اخلاص یعنی کہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے جو بھی ہم کام کریں گے، میرا خالق، میرا محسنین، وہ اس کو کیا پسند ہے وہ کام کرنا ہے، اور کیا نہیں پسند ہے اسے فوراً چھوڑ دینا ہے۔ تو صرف اللہ کے واسطے، اللہ کے رضا کے واسطے جب ہم کام کریں گے کوئی بھی کام، تو کیا ہے، یہ ہمارے لیے اجر دینے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو، یعنی کہ ہمارا جسمانی، ہمارا روحانی جو بھی ہو، ہماری قربانی، زندگی کا سامان، موت کا سامان، نماز، مالی، سب صرف اور صرف اللہ کے مرضی کے مطابق چلے ہم۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادہ ربہ احدا، یعنی کہ اس کا مطلب جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو کیا ہے، جو مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے جو ملاقات کا انتظار میں رہتا ہر وقت، کہ اسے ہر وقت یہ فکر رہتی کہ جو بھی میں نے کام کیا ہے میں نے اللہ کے لیے کیا یا پھر دکھاوے کے لیے کیا، میں نے اللہ کے لیے نماز پڑھی یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں نے اللہ کے لیے صدقہ خیرات کیا یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایسا ہر وقت اس کے دل میں ایک ایسا جذبہ، ایک ایسا اس کے اندر، اس کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں خالص اللہ کے لیے کروں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہر وقت تو جانچ لیتا رہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اگر نیت درست نہیں تو عمل بھی درست نہیں۔ ایسا کرنا منافقین کہلاتا ہے، اور ریاکاری بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور ایک آیت میں فرماتے ہیں قرآن میں، اور انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہر وقت اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہم جو بھی کرنا ہے اس کو راضی کرنے واسطے ہم کرنا ہے، کیونکہ ہم آئے ہی اس کی عبادت کرنے۔ تو اس دنیا میں ہمیں جو بھی کام کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور ایک بات کیا ہے، ریا شرک ہے، ریاکاری، جو ریاکاری
یعنی کہ دکھاوا، یہ جو دکھاوے کے لیے جو کرتے ہیں یہ شرک کے برابر ہے بولتے ہیں۔ دیکھیے عمر بن خطاب کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رو رہے تھے، تو فرمائے کیوں آپ رو رہے ہیں بول کے پوچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مجھے یاد آئی بولے، تو کیا بات ہے وہ؟ بول تو تھوڑی سی بھی ریاکاری شرک ہے بولے تو بولے تک اب دونوں بیٹھ کو روتے ہیں۔ دیکھیے ہم کتنے نیک کام کرتے، ہم نماز جیسے فرض ادا کرتے، روزے جیسے فرض ادا کرتے، حج کرتے، ہم خیر و خیرات کرتے، ہم لوگوں کو کیا ہے جو بھی علم بھی حاصل کرتے، جو بھی ہمارے اندر خوبیاں ہیں، اگر یہ میرے اندر ہے، یہ میں نے کیا، یہ میرے اندر ہے بول کے کب ہوئے تو ہمارے اندر تھوڑا سا بھی ذرا سا بھی اگر ہمارے اندر آ گئی ریاکاری تو کیا ہے؟ یہ شرک کے برابر ہے۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کسی بات کے سامنے یعنی کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کرے۔ ہم سمجھتے شرک کیا ہے؟ ہمیں جا کو کہاں کی بتان کے سامنے تو سجدہ نہیں کرتے ہیں نا، ہمیں چڑھاوے نہیں چڑھاتے ہیں نا بول کے ایسا سمجھتے، لیکن بلکہ بڑے سے بڑے نیک عمل دوسروں کو خوش کرنے، دکھانے اور اسی کی نظر میں نیک اور پاک باز بننے کی نیت سے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو حقیقتاً وہ شرک کرتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیا، مال کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، کیونکہ اگر ہم محنت کر کے ہمیچ کمائے سمجھ لے تو پھر سب سے زیادہ محنت کون کرتا؟ جو ستاری میستری، جو دھوپوں میں دن بھر پتھرے ڈھوتے رہتے، دن بھر ریتی سیمنٹ کچھ بھی وغیرہ کچھ بھی اتنا محنت کرتے وہ لوگ، اگر محنت سے ہم کمانا ہے تو اصل ان بہت امیر رہنا، کیونکہ زیادہ محنت کرتا، دھوپ میں اتنے پسینے بہاتا، لیکن محنت سے کمانے والی کمائی نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ دیتا انیچ کامیاب انیچ امیر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دیے تو جس کو زیادہ برکت دیتا ان امیر ہوتا، جس کو کم برکت دیتا ان ہے نہیں غریب رہتا۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ دیے تو ہمیں امیر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ دیس اس میں سے ہمیں دینا کیا گریٹ ہے اس میں؟ ہمیں دیے ہمیں کرے ہمیں بولے، اللہ تعالیٰ ذہن دیا، اللہ تعالیٰ علم دیا تو ہمیں اچھا بولے، ہمیں کرے، یہ سب میں جو ہے یہ کیا ہے؟ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے کو کئی کو یہ پورے یہ گریٹنس یہ پورے کیا بولتے مئی پنا یہ سب بھی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کو مال بھی دیا تو اللہ تعالیٰ دیا، علم بھی دیا تو اللہ تعالیٰ دیا، جو بھی ہمارے کو دیا یہ سب صرف اللہ تعالیٰ دیا، پھر اسی کے راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں، اس کا مال اسی کو دیتے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی بھی گریٹ نہیں ہے۔ ہم یہ سوچنا کہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا دینے کا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی دیا اللہ تعالیٰ دیا۔ بس ہماری امتحان صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیس اس میں سے ہمیں دیتے یا نہیں، بس یہی ہمارا امتحان ہے۔ بس ہمیں دینا چاہیے صرف اللہ کو خوشی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو خوشی کرنے کے لیے۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے رہتی، پیسوں کو دھو رہی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھتے اے عائشہ تم ان پیسوں کو کیوں، اشرفیوں کو کیوں دھو رہی ہو؟ تو آپ ہی نے تو کہا تھا نا۔ تو میں نے کیا کہا؟ آپ نے تو کہا جب ہم خیرات کرتے ہیں تو کیا ہے، جو مانگنے جو فقیر آتا ہے اس کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ہم کسے دے رہے ہیں پیسے؟ پہلے اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، تو مطلب اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو پھر اللہ جب میرے پیسے میں 150 پیسے لے رہا ہوتا ہے تو میں کیوں اسے میلے کچلے دوں؟ میں صاف کر کے دینا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کو بول کے۔ ویسا جیسے ہی اللہ کے رسول بولتے تھے ویسا وہ لوگ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کو غریب کو بھی دیے تو ہم کیا سمجھنا ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، ایسا سمجھنا اللہ کے رضا کے واسطے دے رہے ہیں، ایسا سمجھنا۔ ہم علم بھی دیے، ہم پیسے بھی دیے، ہم کچھ کپڑے بھی دیے، کسی کو مدد بھی کرے، اگر بات کی بھی ہم اگر مدد کرے تو وہ اچھے اخلاق بھی کون دیے ہمارے کو؟ اللہ تعالیٰ دیے۔ تو صرف اللہ کے رضا کے لیے ہمیں زندگی گزارنا ہے، ہم دنیا میں اسی لیے آئے، کیونکہ خوشنودی کا خدا کا حق ہے صرف، اور اس نے یہ حق دے دیا غیر خدا کو۔ دیکھیے انسان کیا ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ اسی نے ہمارے کو خلق کیا،
उसी ने हमें पैदा किया, उसी ने हमें दुनिया में भेजा, उसी ने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी, हमारी जिस्म दिया, हमारे को इतना अच्छा माल दिया, घर दार सब दिया। तो हम खर्च भी उसी के रजा के लिए करना है। तो हम क्या करते हैं? तो देखिए, दोनों के तरफ से नुकसान है। खुदा की नुसरत से भी महरूम रहता है और इंसानों की मदद भी नहीं मिलती। और ज़ैद बिन साबित इसके रावी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग दुनिया को अपना नस्बुलैन करते हैं, यानी कि दुनिया ही जिंदगी, दुनिया ही पूरा खुशी, सब कमाई जो जो भी हो दुनिया के लिए करते, आखिरत की नहीं सोचते, तो उसका इत्मीनान सुकून दो भी छीन लिया जाता। और जो भी अल्लाह के नस्ब लाइन पर चलते हैं, अल्लाह जो जो अहकाम दिए उस अहकाम के बराबर चलते हैं, बुराइयों से रुकते हैं, नेक कामें करते हैं, सिर्फ अल्लाह के रजा के लिए जो भी काम करते हैं, इनका मुकद्दर लाजिमन मिलता है। और हजरत अबू मूसा आशरी कहते हैं कि एक दिन खुतबा दिया और कहा, ये आयत पढ़ी, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इत्तखु हाज़र शिर्क, इस शिर्क से बचो, यानी कि इस रियाकारी से बचो, इस दिखावे से बचो। फ़इन्नहु अख़फ़ा मिन दबीबिन नमल, क्योंकि ये चुमटी के चाल से भी ज्यादा छुपके चलती है। नियत खराब हो ये समझ में भी नहीं आता। देखिए, ये रियाकारी किधर से कब कैसा दिल में घुस जाती है, चिमटी की तरह चुपके से चलती है, कहते कैसा बोले। तो देखिए, नियत कब कैसा खराब होती है, अच्छे अच्छे खराब हो जाते, अच्छे अच्छे खराब हो जाते। तो क्या है, नियत कब कैसा खराब होने वाली है ये कोई भी नहीं कह सकते। और अपने नियतों को साफ रखो कह रहे हैं। और ये दुआ पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ये भी ये दुआ क्या है, ऐ अल्लाह, बेशक हम अपने आप को तेरी पनाह में देते हैं कि हम किसी भी चीज को तेरे शरीक न ठहराएं। हम तुझसे बख्शिश तलब करते हैं वो शिर्क जो हम जानते नहीं, जो हमें पता ही ना चला हो। यानी कि कैसा कौन सा शिर्क है वो, जो रियाकारी है, दिखावा है, लोगों को दिखाने के लिए जो करते हैं, ऐसे शिर्क से हमें बचा बोल के ये दुआ में कह रहे हैं। और क्या है, इखलास नियत और अजर आखिरत। देखिए, नियत से रहने वालों को ही अजर आखिरत से अल्लाह ताला नवाजने वाला है। कुछ नेक काम का इरादा करें और वो ना कर सके तो भी उसका अजर अल्लाह ताला देता है। क्यों? क्योंकि नीयत इसकी साफ है। देखिए, एग्जाम्पल, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, हदीस है ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बिस्तर पर सोते हुए अपन जो भी तहज्जुद की नियत करते हैं और पढ़ते भी हैं, अगर कभी नहीं भी पढ़े, नहीं भी उठे, तो भी क्या है, वो जो नियत पढ़ते बोल के हम जो नियत करें ना, उसका अजर दे देता है अल्लाह ताला। तो देखिए, हर अमल नियत पे दारोमदार है। जब वो हम नेक काम करते बोल के कब हुई तो समझते कि जब से हमारे को उसका अजर मिलते रहता। और मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहत सुने तो अपनी नियत को हर खोट से पाक रखो, जो अमल करो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करो। और एक हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना, देखिए, जिस शख्स ने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको जिल्लत का लिबास पहना कर इसमें आग भड़का देंगे। तो देखिए, दुनिया के लिए हम जो भी करें ना, ये दुनिया के लिए काम आने वाला है, ना आखिरत के लिए काम आने वाला है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कल के दिन के लिए, वो भी अल्लाह के रजा के लिए हमें करनी चाहिए जो भी करे। और आखिर में मैं एक वाकया कहकर अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। एक गांव में एक शख्स ऐसे थे कि एक गांव में हर एक के घर के सामने महीना आते ही रेशन आ जाके रहता था, हर एक के घर के दरवाजे के सामने। जब भी महीना आता है, महीने की पहली तारीख आती है, तो जब सुबह दरवाजा खोलते हैं तो उनके घर के सामने रेशन रहता था, चावल सौदे वगैरह कुछ भी, तो रेशन रहता था। तो हर महीना ऐसा रहता था। तो ऐसा कुछ साल गुजर जाने के बाद एक दिन रेशन नहीं आया। अरे, हर महीना रेशन आता था, आज क्या नया आया बोल के उन लोग सब गांव में चर्चा चल रही थी। तो कुछ देर के बाद मालूम हुआ गांव में एक शख्स का इंतकाल हो गया। तो देखिए, जब तक के वो आदमी दिए बोल के इन लोगों को नहीं मालूम हुआ, तब तक उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। तो देखिए, हम जो भी करें खालिस अल्लाह के लिए करें।
ہمارے ان کی نیت کیا ہے، میں کرتے سو کس کو بھی نہیں معلوم ہونا بول کو اندھیرے سے چاقو انہوں رکھ دے کو چلے جاتے تھے ہوں گا، کوئی بھی نہیں دیکھے، کسی کو بھی نہیں معلوم. جب ان کا انتقال ہو گیا تب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں ہر مہینہ ریشن ہر گھر میں ڈالتے تھے بول کے معلوم ہوا. تو کتنی اچھی عادت ہے. اور کس کے لیے کیے انہوں؟ لوگوں کی شاباشی کے لیے نہیں کیے، لوگاں دیکھنا بول کے نہیں کیے. جب مر گئے تو تب معلوم ہوا لوگوں کو. تو اللہ کے لیے، رضا کے لیے کرے تو کتنی اچھی عادت ہے. ایسے عمل ہمارے اندر بھی آئے کہ ہم بھی اللہ کے رضا کے لیے جو بھی کریں، ہم روپیہ بھی دیں یا پھر اچھی بات بھی کریں یا پھر کچھ بھی نیک اعمال بھی کریں یا پھر نماز بھی پڑھیں یا پھر قرآن بھی پڑھیں، کچھ بھی نیک عمل کریں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کریں. تو ہمارے اندر بھی ایسی میں پنا نہ ہو کہ میں کری، میں بولی، میں کرنے سے یہ سب بھی ہوا. یہ میں جو ہے نا، ایک بات میں کہتی ہوں آپ سے، جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ دوا لگی نہ دعا لگی. تو دیکھیے یہ میں کسی کو بھی کام آنے والا نہیں ہے. صرف اللہ کے رضا کے لیے ہم جو بھی کریں اللہ کے رضا کے لیے کریں. اور میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اس برے چیزوں سے بچائیں اور ہر وقت ہمیں پاک نیت سے، صاف پاک اخلاص نیت، ہماری نیت صاف پاک ہو، صرف خدا کے لیے ہو، خدا کے رضا کے لیے ہو، میری محسنین کے لیے ہو اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہو. ہم سب کی بھی جو بھی ہماری نیتیں صاف ہو اور اس میں کوئی کھوٹ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ، بس میں راضی ہو جائے. السلام علیکم، جزاک اللہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.